الحمد لله الذي أعلى لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه. الصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابهم وعارفين بأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض مدینہ صاحب معطر معنبر پسینہ بے قسم کے کس یتیموں غریبوں اور مسکینوں کے مانگا و ملجا میرے اور آپ کے دل کا چین آنکھوں کا نور ایمان کی جان وجہ تخلیق کائنات جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی ناز میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد نہایت محتشم اور معزز میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج 2021 کی یکم تاریخ ہے، پہلا دن ہے اور جمعہ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے اس 20ویں سال کو ہم سب کو جمیع امت مسلمہ کے لیے برکت اور خیر کا ذریعہ بنائے۔ میں اور آپ، بلکہ میں اور آپ کیا پوری دنیا میں بسنے والا جو بھی شخص ہے، اگر وہ اپنی زندگی اس کائنات اور شب و روز میں غور کرے تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہم ایک لمحہ بھی اللہ کی نعمت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں اس قدر ہیں کہ اگر کوئی انہیں شمار کرنا چاہے
تو وہ شمار میں بھی نہیں آ سکتی۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو بدلاؤ گے؟ کسی بھی نعمت کا بدلہ تو کیا اسے شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایک نعمت میں اتنی زیادہ آگے نعمتیں چھپی ہوئی ہیں کہ ان میں سے کسی کا ہمیں احساس ہوتا ہے، کسی کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ نعمت جب چھین جائے تو پھر بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کی قدر کیا ہے یہ بینا شخص نہیں جانتا، یہ اندھا جانتا ہے۔ کان کی قدر کیا ہے جس کو سنائی دیتا ہو یہ وہ نہیں سمجھ سکتا، یہ قدر کوئی اس سے پوچھے جسے سنائی نہیں دیتا۔ الغرض کسی بھی نعمت کو آپ دیکھ لیں، صحت و تندرستی، وہ ہم پڑھا کرتے تھے اسکولوں میں ایک مضمون کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ بندہ جب پریکٹیکل لائف میں آئے اور پھر وہ دیکھے زندگی میں کتنی لوگوں کے اوپر بیماریاں، تکلیفیں آتی ہیں، تو پھر وہ بچپن میں پڑھی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں کہ واقعی جو بندہ بستر پہ پڑا تڑپ رہا ہے 1 مہینے سے کہ میں اپنے پاؤں پہ چل لوں، اسے پتہ چلتا ہے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو چونکہ یہ ظاہر میں پہلے عرض کر دیا کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اور میں نہیں کہتا، یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں۔ اب یہ اپنا اپنا انسان کا انداز اور مزاج ہے کہ وہ محسوس کرے اور سوچے اور تفکر کرے کائنات میں، اپنے جسم میں، اپنے وجود میں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر دیکھو تو صحیح، تمہیں اپنے اندر ساری کائنات نظر آئے گی۔ ساری کائنات، ہمارے جسم کا جو نظام ہے، اسے صوفیہ فرماتے ہیں یہ عالم اصغر ہے، یہ جو جس دنیا میں رہتے ہیں نا یہ عالم اکبر ہے، اور یہ جسم ہمارا عالم اصغر ہے کہ اس ہمارے جسم میں وہ سارا نظام موجود ہے جو اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں جنہیں شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے یہ وقت کی نعمت بھی ہے۔ وقت کی نعمت جو ہے، اب سال 2020 چلا گیا، ابھی کل کی بات ہے، میں اور آپ غور کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے سال 2020 آیا تھا اور آج چلا بھی گیا ہے۔ تو یہ وقت گزر گیا، لیکن وقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں نے اپنا رویہ بدل دیا، ان کا طور طریقہ سب کچھ بدل گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ، عمر گزرنے کے ساتھ احساس اور تقویٰ بیدار ہونا چاہیے اور خوف خدا پیدا ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں کیا ہوا۔ گزشتہ رات کی آپ اپنے جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں دیکھیں، جو آوازیں ہمیں پوری رات سنائی دیتی رہی، جو آپ کا بے لگام میڈیا جس نے اس پوری قوم کو برباد کر کے رکھ دیا، وہ جو کچھ بتاتا رہا، دکھاتا رہا، جو کچھ لوگوں کو جس بات پہ ابھارتا رہا، اور نئے پاکستان کے مزاج کے جو لوگ ہیں جن کا اصل مقصد فحاشی، بے حیائی اور ملک کو تباہی کے دانے پر لے جانا ہے، جو وہ کامیاب ہو رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا، یہ آپ دیکھیں صحیح، یہ کیا مسلمانوں کا یہ وتیرہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ اپنے اسلاف کو پڑھ کر دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں جن کی سیرت کو ہمارے نصابوں سے ختم کر دیا گیا، جن کی سیرت کو ہماری آنے والی نسلوں کے ذہنوں سے مٹانے کی ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے اور کر رہے ہیں، اور اس میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ ان کو پڑھ کے تو دیکھیں، جب آپ اپنے بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ ایک چیپٹر جو ہے وہ اردو میں حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کے بارے میں ہوتا تھا، اور پھر آگے جا کے ایک چیپٹر حضرت عمر فاروق کی شجاعت کے بارے میں ہوتا تھا، اور ایک چیپٹر حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے بارے میں ہوتا تھا،
اور پھر ایک چیپٹر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رب نے اپنا شیر بنایا تھا اس کا مثل ہوا کرتا تھا. اب وہ سب کچھ نہیں ہے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کا پھر نتیجہ نکل رہا ہے. ہمارے بچوں کے ہیرو سلطان محمود غزنوی نہیں ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کے ہیرو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں. ان کو کیا پتا کہ صداقت کیا ہوتی ہے اور عدالت کیا ہوتی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ دن بہ دن ہر آنے والے سال بڑھتا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کی نعمت جو دی ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اور یاد رکھیے گا، جو لوگ اس نعمت کی، وقت کی نعمت کی قدر نہیں کرتے، اپنا احتساب نہیں کرتے، یہ تو رونے کا ایک مقام تھا نا کہ ایک سال پورا گزر گیا اور لوگ روتے ہیں کہ بھائی مجھ سے گناہ کتنے ہو گئے، میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا. یہ مسلمانوں کا شیوا تھا. ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے عمر پوچھی کہ آپ کی عمر کتنی ہے. کیا پوچھا جی؟ آپ کی عمر کتنی ہے. بس یہ سوال ان سے کرنا تھا، عمر کتنی ہے. اس سوال کے جواب میں انہوں نے چیخ ماری اور غش کھا کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے. سوال تو کوئی عجیب نہیں تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، لیکن جب ہوش آیا ان کے اوپر، ان پوچھنے والے نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، ان سے پوچھا کہ آپ سے ہوش کیوں ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے. اور ہوش جب آئی اور سارا سوال کیا تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے جب آپ نے مجھ سے سوال کیا میری عمر کتنی ہے، تو وہ 50 سال یا 60 سال جو میری عمر تھی، جب میں وہ بولنے لگا تو مجھے خیال آیا ایک سال میں اتنے دن ہوتے ہیں اور میں نے اتنے دن گزارے ہیں، 50 کو پھر میں نے دنوں پہ تقسیم کیا تو وہ اتنے زیادہ دن بن گئے. میں سوچنے لگا میں نے ایک دن میں ایک بھی گناہ کیا ہو، میں نے ایک دن میں ایک بھی گناہ کیا ہو تو یہ کئی سالوں کے گناہ ملا کے تو ہزاروں میں گناہ ہو گئے. میرے رب نے جب مجھ سے پوچھا کہ میں نے تجھے جوانی دی، تجھے عمر دی، بتا تو نے میری دی ہوئی عمر کو کس کام میں گزارا، تو میں کیا جواب دوں گا. یہ مسلمانوں کا انداز ہے سوچنے کا، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے سوچنے کا کہ جب 2 سال سے عمر 5 سال ہو جائے اور 5 سے 10 سال ہو جائے تو وہ خوش ہونے کا موقع نہیں ہوتا کہ بندہ جناب تالیاں بجائے اور خوشیاں منائے کہ جناب میں 10 سال کا ہو گیا تو میں 15 کا ہو گیا تو میں 25 کا ہو گیا 50 کا ہو گیا تو میں جناب سیلیبریٹ کر رہا ہوں. یہ اپنے ضمیر میں جھانکنے کا دن ہوتا ہے کہ آج اتنے سال عمر گزر گئی، ذرا غور کر کے دیکھ کہ تو رب سے قریب ہوا ہے یا رب سے دور ہوا ہے. تو اپنا یہ مسلمانوں کا طریقہ اور یہ مسلمانوں کا کلچر اور یہ مسلمانوں کی ثقافت ہے. یہ مسلمانوں کی ثقافت نہیں ہے کہ جناب جب سال ختم ہو رہا ہے سال شروع ہو رہا ہے تو جناب پوری رات آتش بازی کی جائے، گانے باجے چلائے جائیں، لوگوں کی نیند خراب کی جائے، ناشکری اور معصیت والے کام کیے جائیں. آپ اخباروں کی رپورٹیں پڑھ کے دیکھیں، ایسی ایسی جگہ بھی ہیں آپ کے ملک کے اندر کہ جہاں شراب ختم ہو گئی اس لیے کہ شراب اتنی زیادہ لوگوں نے مانگی اور اس قدر انہوں نے شراب دی کہ یہ جو نیو ایئر نائٹ کی رات ہے، یہ رات جو ہوتی ہے وہ شراب ہی نہیں مل رہی، شراب ختم ہو جاتی ہے. یہ پاکستان ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے پہ بننے والا وطن ہے. یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے کہ شراب نہیں پوری ہو رہی، اس رات کو اتنی بکنگ کی گئی ہے. آپ اندازہ کیجئے یہ مسلمانوں کا انداز ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. یہ وقت تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر ان سے پوچھیں. اور حضور علیہ السلام کا انداز کیا ہوتا تھا؟ کتنی دفعہ آپ نے سنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضور جنگ کے لیے جاتے تو پہلے مسجد میں جایا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھک کے رویا کرتے، مدد طلب کیا کرتے تھے. پھر جنگ سے واپسی پہ جب فتح یاب ہو کے آتے تو پھر سب سے پہلے مسجد میں جایا کرتے، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے اور گھر تشریف لے کے جاتے. یہ خوشیوں کا ساتھ تھا. یہاں کرونا وائرس کی وجہ سے کیا کچھ ہوا، ہمارا ملک جو ہے اس کی معیشت کہاں چلی گئی، کیا تباہی ہوئی، کتنا بڑا یہ جو ہے اس کو ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑا. اور یہاں تو رو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عرض کرنی چاہیے تھی مسلمانوں کو کہ مالک ہم شرمندہ ہیں، ہم نے گناہ کیے، ہم نے خطائیں کی، ہم خطا کار ہیں. لیکن جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتا ہے. اور جو بدقسمتی سے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگوں نے سارا تکیہ بھی میڈیا پہ لگایا ہوتا ہے
انہوں نے دین کی میڈیا سے سیکھنا اور ہر چیز میڈیا سے سیکھنی ہے، اور وہ جو آپ کی نئی آنے والی نسل ہے وہ جو کچھ سیکھ رہی ہے، اب انہیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ جب نیا سال آتا ہے تو یوں ہلا گلا کیا جاتا ہے، یوں شرابیں پی جاتی ہیں، اور معاذ اللہ وہ بدکاریاں کی جاتی ہیں کہ پورے سال کے ریکارڈ صرف اس ایک رات میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ کچھ ہوتا ہے نیو ایئر نائٹ پہ، اور یہ کچھ کرنا جو ہے یہی کلچر ہے، جبکہ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ وقت کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، تم نے ضائع کر دیا، پورا سال جو ہے وہ گنوا دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، احساس کرو، غنیمت جانو 5 چیزوں کو۔ وہ 5 چیزیں کون سی؟ فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ او بھائی جوانی میں مسجد آ جاؤ، جوانی میں آ کے توبہ کر لو، بڑھاپے میں آ کے یہ تو کوئی کمال تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ اللہ کا فضل ہے، جو بوڑھے سردی میں فجر کے لیے آتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی بھی بڑی شان ہے کہ وہ اتنے ٹھنڈ میں اور مصروفیات سے ہوتے ہوئے وقت نکال کے آتے ہیں، اور جسم کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن اصل مزہ تو یہ ہے نا کہ جوانی تیری مسجد میں گزرے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، جوانی کو، ورنہ جب کمر جھک جائے، ہاتھ کانپے، ٹانگوں کے اندر جان نہ رہے، پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تو تمہیں وہ مہلت نہیں ملے گی۔ اور جوانی میں حضور نے فرمایا جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے پیغمبروں والی صفت عطا فرماتا ہے۔ جوانی میں جو توبہ کر لیتا ہے، تو حضور نے فرمایا پہلی چیز یہ کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، میری امت کا جوان، میری آنے والی نسل کا جوان، اس کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ ذرا پچھلی رات پہ قیاس کر کے دیکھ لیں کہ جب جشن آزادی کا موقع ہو، جناب رمضان کی راتیں ہو، جب یہ نئے سال کی آمد ہو، حالانکہ ہمارا سال تو شروع ہی محرم میں ہوتا ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے مان لیا نیا سال شروع ہوتا ہے، تو میرا جوان آج کیا کر رہا ہے؟ کاش اس جوان کو بتایا جاتا، اسے سکولوں سے اور درسگاہوں سے یہ سبق پڑھایا جاتا۔ تیرے حضور فرماتے ہیں کہ اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لے، پھر شرابیں نہ ختم ہوتی، پھر یہ فحاشی بے حیائی کے لیے ہوٹل پہ بک نہ ہوتے، پھر چھتوں پہ ساری رات آتش بازی نہ ہوتی، پھر چھتوں کے اوپر اونچی آواز میں ڈیک اور گانے چلا کر پورے محلے میں مریضوں کو اور جو مجبور لوگ ہیں انہیں تڑپایا نہ جاتا۔ اگر اسے یہ سبق پڑھایا ہوتا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان۔ اور دوسری چیز فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے، صحت کو ذرا پوچھے صحیح اس بندے کو جو پیسہ ہونے کے باوجود مسالہ نہیں کھا سکتا، جو کروڑوں روپیہ ہونے کے باوجود ابلی ہوئی سبزیاں کھاتا ہے، بیچ میں نمک نہیں ڈال سکتا۔ پوچھیں ذرا اس بندے سے جو اپنی مرضی سے ہاتھ نہیں ہلا سکتا، ذرا پوچھیں اس فالس زدہ اور مجبور شخص سے جو اپنی مرضی سے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، اسے پوچھیں کہ صحت دولت کتنی بڑی ہے۔ میرے حضور کتنا خوبصورت فرمان دے گے، فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، اس کی قدر کر لو۔ اور دوسری چیز فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے، جب بیمار ہوگے پھر تم دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے تم کیا کر سکو گے؟ یہ صحت ہے، آج تمہارے پاس موقع ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لو، اٹھ جاؤ فجر میں، پڑھ لو نماز اور چھوڑ دو اس بستر کی جان، ورنہ جب بیمار ہوگے پھر اس بستر سے اٹھنا چاہو گے بھی پر اٹھ نہیں سکو گے۔ آج تمہارے پاس موقع ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، پیسہ آ گیا جناب، 4 پیسے آگے، چلو ٹرپ پہ چلتے ہیں، چلو آج انجوائے کر کے آتے ہیں، آج یہ کر کے آتے ہیں، وہ کر کے آتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں پیسہ آ گیا تو چلو اب شرابیں پیتے ہیں، جو کہتے ہیں پیسہ آ گیا تو وہ کچھ کرتے ہیں جو یہاں بیان بھی نہیں ہو سکتا، جو پیسے کو لٹانے کے لیے تو ویسے جناب شیر ہوتے ہیں، لیکن جب راہ خدا کی باری آتی ہے، جب اللہ کی راہ میں اعزا اقربا اور دیگر حقداروں کی باری آتی ہے تو پھر جو ہے ان کے ہاتھ کانپتے اور ہاتھ اٹھتے نہیں۔ اور میں جب تم تنگ دست ہو کے کچھ بھی باقی نہ بچا تو پھر کیا کر لو گے؟ اس لیے اپنے مال کو تنگ دستی سے پہلے جانو۔
اور چوتھی بات فرمایا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، فرمایا فرصت کو مشغولیت سے پہلے، یعنی وقت کی قدر کر لو، وقت کی قدر کر لو، فرصت کو مشغولیت سے پہلے دیکھ لو، ورنہ جب تم مشغول ہوگے نا بھئی دن ب دن جو ہی وقت آگے جاتا ہے انسان مصروف ہو جاتا ہے۔ پہلے کمانا تھا تو تب عبادت کا موقع زیادہ تھا، اب شادی ہو گئی تو بیوی کے حقوق بھی متعلق ہو گئے، نان و نفقہ گھر کے اخراجات بھی متعلق ہو گئے، پھر اللہ نے کرم دیا تو پھول جیسی اولاد کی نعمت دے دی تو اس کے حقوق بھی متعلق ہو گئے، پھر 1 سے 2، 2 سے 3 اور 3 سے 4 ہو گئے، اب بچہ اسکول جانا شروع ہو گیا تو اس کے اخراجات، اس کی مصروفیت بھی آپ کے ساتھ آ گئی، پھر بڑے بھائی ہیں تو چھوٹے بہن بھائیوں کے حقوق وہ بھی متعلق ہو گئے۔ اس لیے میرے حضور کے فرمان پہ کوئی غور تو کر کے دیکھے، یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، کتنی بڑی باتیں ہیں۔ فرمایا فرصت کو مشغولیت سے پہلے، جب مصروف ہوگے پھر تم ٹائم نکالنا بھی چاہو گے لیکن تم سے ٹائم نکلے گا نہیں، پھر کہو گے ہائے یہ کیا ہو گیا، میں وقت نکالنا بھی چاہتا ہوں پر نکل نہیں پاتا۔ اور 5ویں چیز فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج دے ان کی پناہ آج مگر مانگ ان سے، یہ آج موقع ہے بھائی، اور جب بڑے بڑے کڑیل جوان جنہیں اپنی جوانی پہ ناز ہوتا ہے اور بڑے بڑے طاقتور لوگ جو پیسے کے نشے میں مست ہوتے ہیں، کسی کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں آتے، جب یہ مر جائیں گے نا اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو قرآن آپ اٹھا کے دیکھیے وہی کافر جو انکار کرتے تھے، حضور علیہ السلام کو بھربھلا کہتے تھے ہمیں صرف یہی زندگی ملی ہے، اس کے بعد نہیں اٹھنا، کوئی ہم سے کسی نے نہیں پوچھنا، اور ایسے بھی کافر گزرے، ایسے بھی کافر گزرے جو کہتے تھے آج دنیا میں ہمارے پاس پیسہ ہے، آج دنیا میں ہمارے پاس دولت ہے، آج دنیا میں ہم طاقتور ہیں، تو قیامت میں بھی ہم ہی طاقتور ہوں گے، ہم نے اٹھنا نہیں ہے، لیکن تم کہتے ہو نا ہم اٹھیں گے۔ تو یہ ان نوجوانوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو زندگی پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ تو بھائی یہاں تو فرعون جیسے خدا کا دعویٰ کرنے والے نہیں رہے، کس کے پاس 400 سال عمر ہے، اس نے تو 400 سال خدا بن کے حکومت کی ہے۔ یہاں شداد جیسے، یہاں نمرود جیسے، یہاں قارون جیسے وہ خزانے والے لوگ گزرے ہیں کہ 70 اونٹ اس کے خزانے کی صرف چابیاں اٹھا کے چلا کرتے تھے، لیکن جب رب کا فیصلہ آیا، آپ پڑھیے قرآن میں رب فرماتا ہے ہم نے اس کو خزانے سمیت زمین کے اندر زندہ درشا دیا، عبرت بنا دیا۔ تو فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ سارے لوگ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے گئے، اتنا عرصہ حکومت کر کے گئے، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عرض کریں گے مالک ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم دوبارہ کبھی گناہ نہیں کریں، ایک دفعہ۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ یہ حضور کے فرمان کتنے خوبصورت ہیں۔ تو صاحبو یہ 2020 چلا گیا تو مجھے تو آپ کو تو احتساب کرنا چاہیے تھا، ہمیں سوچنا چاہیے تھا اس سال میں میں نے کیا کھویا کیا پایا، میں کتنا اپنے رب کے قریب ہوا۔ میں حساب کرتا اس 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک ہر دن کا کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے رب کو راضی بھی کیا کہ نہیں راضی کیا۔ لیکن ہائے افسوس اس قوم پر اور ہائے افسوس اس معاشرے کے نوجوانوں پر، انہوں نے وہ سارا احتساب کرنے کے بجائے کیا کیا، رات کو شرابوں میں گوا دیا، رات کو آتش بازی میں وہ پیسہ ضائع کر کے برباد کر کے گزار دیا۔ یہ مسلمان کا کلچر ہے، یہ مسلمان کا انداز ہے، یہ مسلمان کی تہذیب ہے، یہ تو وہ طریقہ ہے کہ اقبال نے جو کہہ دیا تھا نا کہ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائیں یہ وہ مسلمان ہے۔ تو یاد رکھیے کلچر ہمارا وہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کلچر ہمارا وہ نہیں ہے جو میڈیا دکھا رہا ہے، کلچر آپ کا وہ ہے، وہ کلچر ہے کہ آپ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دفعہ جنازے کے ساتھ گئے اور جب قبر میں دفنانے لگے تو بے ہوش ہو کے گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب ہوش آیا تو روئے، بچوں کی طرح بلک بلک کے روئے، اتنے بڑے حکمران تھے، روئے۔ آپ نے لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا، کیا دیکھا؟ فرمایا میرے رب نے اس قبر کو زبان دے دی تھی،
میرے رب نے اس قبر کو زبان دے دی جو یاد رکھیے گا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ میرے رب کا قرآن فرماتا ہے کائنات کی ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ بولتی ہے لیکن تمہیں ان کی بولی سمجھ نہیں آتی۔ اگر تمہیں بولی سمجھ آ جائے تو پھر زندگی کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہمیں پتہ چل جائے نا یہاں ہم پاک رب سے گزر کے جا رہے ہیں ڈیپ لاک سے اور ہمیں نظر آئے کہ قبرستان میں کیا ہو رہا ہے تو ہماری زندگی نہیں چل سکتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے مجھ سے اور آپ سے وہ چیزیں مخفی رکھی ہوئی ہیں، لیکن جب رب کبھی چاہتا ہے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہے، کچھ کو بتا بھی دیتا ہے۔ اور کیسے بتاتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اس قبر نے مجھ سے کہا اے عمر، اے امیر المومنین، آپ مجھ سے پوچھیں تو صحیح میں اپنے اندر آنے والے کو کیسے دباتی ہوں، میں کیسے دباتی ہوں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا بتا کیسے دباتی ہے؟ اس نے کہا اگر تو میرے اندر آنے والا نیک ہو تو میں ایسے دباتی ہوں جس طرح ماں اپنی محبت میں بچے کو سینے سے لگاتی ہے، وہ میرے اندر راحت محسوس کرتا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ گناہگار ہو میں ایسے دباتی ہوں کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب میں نے قبر کی یہ بات سنی تو میں غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر گیا کہ ہائے میں نہیں جانتا میں کن لوگوں میں شامل ہوں۔ یہ ان لوگوں کا تقویٰ اور ان لوگوں کا انداز زندگی تھا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ مسلمان جو ہے اس کا کلچر کچھ اور ہے۔ مسلمان کا کلچر یہ نہیں ہے جو آپ کا میڈیا دکھاتا ہے جناب نیا سال آئے تو آتش بازی کرنی چاہیے، ہوٹلوں پہ بکنگ کر کے کھانے کھانے چاہیے، ناچنا چاہیے، بے حیائی اور فحاشی کے کام کرنے چاہیے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہمارا اسلام تو کہتا ہے خوشی ملے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، تمہیں کوئی غم آئے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اور وہ جوان جو اپنی جوانیاں اللہ کی رضا کی خاطر لگا دیتے ہیں اور اللہ کی خاطر اپنی جوانیاں قربان کر دیتے ہیں، ان کا مقام اور ان کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ان کا محمد بن قاسم کو آج تک ہم نہیں بھولتے۔ بچہ جانتا ہے جی محمد بن قاسم کون تھا، وہ بھی تو جوان تھا۔ کیا اس نے وہ اس طرح مشہور ہوا تھا کہ جناب وہ خوشی کے موقع پر بھائی کا سلنسر نکال کے ون ویلنگ کر کے روڈوں پہ لوگوں کو اپنے ایٹم دکھاتا ہو، اس طرح مشہور ہوا تھا؟ محمد بن قاسم نے کیا نیو ایئر نائٹ پہ شرابیں پی کر گانے بجا کر آتش بازی کر کے اس طرح شہرت حاصل کی تھی؟ آج اتنے نوجوان ہیں روڈ پہ ون ویلنگ کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے جانے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کے نام تو نہیں ہیں لیکن محمد بن قاسم آج بھی لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے۔ آج بھی اس کا نام آتا ہے تو فرد محبت سے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اوروں کے لیے جیتا ہے رب اسے مٹنے نہیں دیتا۔ یہ ہے نوجوانی زندگی کا مقصد اور یہ ہے وہ انداز جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، بخاری شریف کی وہ حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ عرض کی حضور کون سی؟ فرمایا ایک صحت اور دوسری فراغت۔ ایک صحت اور دوسری فراغت۔ صحت مند بندے کو اپنی صحت کی قدر نہیں ہے اور فارغ رہنے والے کو قدر نہیں ہے۔ ہم پوری رات چوکوں میں بیٹھ سکتے ہیں، ہم جناب لوڈو کھیل سکتے ہیں، ہم بلیئرڈ کلبوں کے اندر جا کے شرط لگا کے ہم پوری رات سب کچھ کھیل سکتے ہیں، لیکن اگر نماز میں تھوڑی قرات لمبی ہو جائے تو لوگ قاری صاحب کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں تراویح میں کوئی 10 منٹ اوپر لگ گئے تو لوگ گھڑیاں مڑ دیکھیں گے جناب اتنا ٹائم لگا دیا، لیکن کہیں گناہوں بری محفل میں پوری رات تاش کھیلتے رہیں، وہ جوئے کھیلتے رہیں تو اس وقت احساس نہیں ہوتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس بارے میں بڑے دھوکے میں ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جن کا ایک لمحہ رب کی رضا کے لیے گزرتا تھا، ان کے فرامین پڑے تو انسان جو ہے وہ اندر سے کانپ جاتا ہے کہ وہ کیا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں
جو ہم تو خوشیاں مناتے ہیں نا سال گزرنے کے، ہیپی برتھ ڈے کے کیک بھی کاٹتے ہیں سارا، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، جب تک وہ شریعت کی حدود میں رہ کے آپ کرتے ہیں وہ جائز ہے، لیکن جو کچھ ہمارے ہاں نیو ایئر نائٹ کے نام پہ ہوا اور دن بہ دن ہر آنے والے سال بڑھتا جا رہا ہے، اس حوالے سے ذرا غور کر کے دیکھیں۔ 2020 چلا گیا، حضرت علی فرماتے ہیں یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ اچھے اعمال سے کیا بخشو؟ زینت۔ اور پتہ ہے کیسے زینت؟ وہ قیامت کا دن جب نامہ اعمال دیا جائے گا نا، میرے رب کا قرآن کہتا ہے 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی زندگی میں ہوں گے، ایسی خوشی والی زندگی میں کہ اس کا بدل نہیں ہے۔ میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے ہائے یہ کیا لکھ دیا گیا میری کتاب میں، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا۔ قرآن کہتا ہے جب اسے نامہ اعمال اس کے سارے گناہوں کی وجہ سے، جناب کیا 2020 تو کیا 2019 جتنے سال ہوں گے وہ سارے گناہ اس کو دیے جائیں گے، جب بائیں ہاتھ میں وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو لیتے ہوئے کانپے گا اور کیا کہے گا؟ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کسی کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری وزارت، میری طاقت، میرا عہدہ اور میری بہادری، میری شجاعت، اس نے سب مجھے برباد کر دیا۔ حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، فرشتوں پکڑ لو اسے بیڑی میں جکڑ لو، اور پھر رونتے ہوئے اوندے میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ ہوگا، اور میں ویسے بھی لوگ ہوں گے جن کی کمر توڑ کے اندر سے ہاتھ نکال کے انہیں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وہ نامہ اعمال پڑھ کے کہے گا ہائے اس میں تو ذرہ برابر بھی نہیں بچا، میں نے جو کچھ کیا تھا سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ یہ ہے وقت۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں، یہ ایام ہیں، یہ تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، انہیں اچھے اعمال کر کے زینت بخش لو۔ او بھائی سال گزر گیا تو دیکھو، احتساب کر کے دیکھو تم نے کیا کیا۔ ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس نئے سال میں اچھے عزم کر لو، اللہ سے ارادے کر لو کہ مالک یہ مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں 2020 میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی، قضا ہو گئی، اے مالک میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اور عزم کرتا ہوں کہ اس نئے سال میں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ، یہ ہے مسلمانوں کا کلچر، یہ ہے مسلمانوں کی ثقافت اور مسلمانوں کا انداز۔ آگے سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے صحابی ہیں، بہت بڑے عالم تھے، ہر وقت پڑھتے لکھتے رہتے تھے، مسائل سکھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو، جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو، میں اس دن پہ پچھتاتا ہوں کہ جب میں آج نیک عمل کیوں نہیں کر سکا۔ آگے سنیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں لوگوں روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، یہ سال گزرنے سے آپ بڑے نہیں ہوئے، یہ سال کم ہو گئے ہیں۔ فرمایا روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی یا امیر المومنین یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیوں کر سکوں گا؟ اور میں نہیں جانتا کہ کل میں زندہ ہوگا یا لوگ مجھے مرحوم کہہ کے پکاریں گے۔ آپ دیکھیں یہ ہے مسلمانوں کا کلچر اور یہ ہے مسلمانوں کا پیغام اور یہ ہے ہمارے اسلاف کا انداز کہ اپنی زندگی پہ غور کرے۔ حضرت حسن بصری تابعین ہیں، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ آپ فرماتے ہیں آدمی تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، 1 سال 2 سال 10 سال ایام ہی کا تو مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، بوڑھے تھے، کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 10 سال۔ بندہ ہنسنے لگا، کہتا بابا جی میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اور میں نہیں بیٹا، کہا تو میں نے آپ سے عمر پوچھی ہے، بال آپ کے دھاڑی کے سفید ہو گئے ہیں، آپ کہتے ہیں میری عمر 10 سال ہے۔ میں ہاں 10 سال ہی تو ہے۔ اس نے کہا کیسی عجیب بات کرتے ہیں؟
فرمانے لگے 50 سال تو میرے گناہوں میں گزر گئے، عمر تو وہی ہے جو میں نے رب کی رضا اور رب کے لیے گزاری ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا چاہیے، اور اپنی جو نسلیں آپ کی نہیں ہیں ان کو یہی پیغام بتائیں اور سکھائیں، بیٹا اسلام یہ کہتا ہے، اور اسلام یہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ نہیں ہے جو رات کو ہوتا رہا اور جو آپ کا میڈیا دکھاتا رہا اور دکھا دکھا کے نئی نسل کو وہ اسی ٹریپ پہ چلا رہا ہے جو مغرب کا اشارہ اور جو وہاں ان کو ملتا ہے وہی دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کی خود تربیت کیجئے اور یہ احساس ان میں پیدا کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔